آپ میری پیروی کیجیے. اہدکا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا، میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا. اہدکا کا لفظ دال یہ سے ہی ہے، ہدن ہدایت سے. صراطن سویا، صراطن ایک راستہ، سویا جو درست ہے، ہموار ہے، بے عیب ہے. کل بھی ہم سویا پڑھ چکے ہیں جس کا معنی بے نقص، بے عیب اور درست. تو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اولاد کو اللہ ہدایت دے تو اولاد کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کو صحیح رستے کی طرف بلائیں، صحیح بات بتائیں، اچھی بات بتائیں. یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ماں باپ چونکہ ہم سے بڑے ہیں اور ہم ان کے سامنے بچے ہیں، ہم آخر انہیں کیا سکھائیں گے یا کیا سمجھائیں گے. یہ تو ان کا فرض تھا کہ وہ ہمیں سکھاتے اور سمجھاتے. نہیں، ہر وہ شخص جس کے پاس حق یا خیر کی بات پہنچے تو اس پر کیا لازم ہے کہ وہ اسے دوسرے تک پہنچائے، خواہ وہ اولاد ہو یا بہن بھائی ہو یا ماں باپ ہو، یعنی چاہے اوپر والے ہوں یا نیچے والے ہوں یا دائیں یا بائیں، کوئی بھی ہو، صحیح بات دوسرے تک پہنچانی چاہیے. اور یہی خیرخواہی کا حق ہے. یا ابتی، اب تیسری بار، یعنی ہر بات شروع کرنے سے پہلے اور اس خاص انداز پہ آپ غور کیجئے. اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کے بندے نہ بنیں. معروف معنوں میں ان کا باپ شیطان کا پجاری نہیں تھا، بتوں کا پجاری تھا. لیکن بتوں کو پوجنا دراصل کیا ہے؟ شیطان کو پوجنا. ان الشیطان، کیونکہ شیطان کان ہے للرحمن عصیا، رحمان کا نافرمان. عصی کہتے ہیں بہت زیادہ نافرمانی کرنے والے کو. ایک ہوتا ہے عاصی، بندہ عاصی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہے عصی. تو اس میں کیوں مبالغہ ہے یا اس میں کیوں شدت ہے؟ وجہ بتائیے. عاصی سے فرق کیوں ہے؟ کیا ہے یہ؟ صفت مشبہ. تو اس میں عاصی کی نسبت زیادہ گہرا معنی ہے یا زیادہ شدت ہے کہ اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے اور بہت زیادہ نافرمان ہے. کتنی خوبصورت دلیل ہے، کتنا دل موہ لینے والا انداز ہے کہ میں آپ کو شیطان کی عبادت سے کیوں روک رہا ہوں؟ کیونکہ وہ رحمان کا نافرمان ہے، اور جو رحمان کا نافرمان ہو وہ اس قابل نہیں ہوا کرتا کہ اس کی بات مانی جائے. کہہ تو یہ اپنے والد سے رہے ہیں، لیکن اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اطاعت کس کی جائے گی؟ جو خود رحمان کا مطیع ہو، جو خود اس کی اطاعت کرنے والا ہو. اور جو اللہ کا فرما بردار نہ ہو وہ اس لائق نہیں کہ پھر اس کی فرما برداری کی جائے. کیونکہ نافرمان کی بات ماننے والا بھی کون ہے؟ نافرمان. کتنا سمپل لاجک. یا ابتی، پھر آپ دیکھیے، اے ابا جان، کیا انداز ہے. اور بار بار باپ کو باپ کہہ کے پکارنا. اگر آپ میں سے جو لوگ پیرنٹس ہیں یا اولاد بھی ہیں تو آپ دیکھیے کہ جب آپ اس انداز سے بلاتے ہیں یا بچہ آپ کو اس انداز سے بلائے تو آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ دل پگھلے گا. یا آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کو بار بار اس طرح کہا ہو تو یہ بہت ایک محبت کا انداز ہے. یا ابتی انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک، کہ لگ جائے گا آپ کو، چھو جائے گا آپ کو. یمسک میم سین سین مس، یعنی اگر آپ نے اس طریقے سے توبہ نہ کی، شرک سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو لگ جائے گا عذاب من الرحمن، ایک عذاب رحمان سے، اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں آپ. فتکون للشیطان ولیا، پھر ہو جائیں گے آپ شیطان کے ساتھی. ابھی تو مہلت ہے، وقت ہے. اگر ابھی بھی آپ نے یہ نہ چھوڑا تو پھر وقت، توفیق، مہلت ختم ہو جائے گی اور پھر
آپ کا ساتھ انجام شیطان ہی کے ساتھ ہوگا۔ شیطان کا ساتھی ہونے سے مطلب کیا ہے کہ پھر آپ اسی کی پارٹی یا اسی کے حزب الشیطان میں شمار ہوں گے، اور جس لعنت اور عذاب کا وہ مستحق ہوا ہے، جس طرح وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ جیسے سورۃ النحل آیت 63 میں آتا ہے، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فہو ولیہم اليوم۔ تو جن لوگوں کو شیطان نے بہکایا اور انہوں نے اس کی بات مانی، تو قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھی قرار پائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قال، اتنی باتیں سن کر اب باپ بولتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا، قالا کہا، کیا، راغب پھرنے والا ہے، راغب رغبہ ہوتا ہے رغبت کرنا جب اس کے بعد الہ ہو، اور ان ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، جیسے آتا نا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون منہ پھیر سکتا ہے ملت ابراہیم سے۔ اراغب انت، کیا پھرنے والا ہے تو، ان آلہتی، میرے الہوں سے، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابراہیم یا ابتی کہہ کے پکار رہے ہیں، اور باپ ابراہیم کہہ کے پکارتا ہے، یا بنیہ کہہ کے نہیں پکارتا۔ باپ کے انداز میں کوئی محبت نہیں ہے۔ لئن لم تنتہی، مزید ناراضگی، اگر تو باز نہ آیا، تنتہی نون ہے یہ نہی ان سے، لأرجمنک، البتہ میں سنگسار کر دوں گا تجھ کو، تم اپنی یہ ساری باتیں بند کرو ورنہ میں تجھے سختی سے پیش آؤں گا۔ رے جیم میم رجم کہتے ہیں پتھر مارنے کو۔ پتھر دو طرح سے ہوتے ہیں، حسی بھی اور مانوی بھی، یعنی لٹرلی پتھر ماروں گا، یعنی خوب پٹائی کروں گا اور پتھروں تک سے ماروں گا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور الفاظ سے بھی پتھر مارے جاتے ہیں، یعنی کچھ باتیں اور کچھ الفاظ پتھر کا درجہ رکھتے ہیں۔ شاید پتھر کی چوٹ تو کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن وہ الفاظ پتھر سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، سالوں تک انسان کو چبھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں گالی گلوچ بھی مراد ہو سکتی ہے اور پتھر مارنا بھی۔ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تیری بری خبر لوں گا، سنگسار کر دوں گا تجھ کو۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور چھوڑ دو مجھے زمانہ دراز تک۔ وَاہْجُرْنِی، ہجر کہتے ہیں چھوڑنے کو، الگ ہو جاؤ مجھ سے، ہجرت اسی سے ہے۔ ملیہ، میم لام واو اس کا روٹ ہے، ملون، املا لہم، املی لہم پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ وہی لفظ ہے اسی اصل سے، اور ملیہ کہتے ہیں زمانہ دراز کو، لمبے عرصے تک، اور مہلت دینا بھی تو اسی سے ہے نا، املی لہم، یعنی دیر تک چھوڑ دینا، یعنی تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، یا یہ باتیں چھوڑ دو اور یا پھر مجھے چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیے اپنے آپ کو رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی جگہ، کہ اگر والدین سچائی کی وجہ سے ایسا سلوک کریں تو انسان کے لیے غم اور دکھ اور پریشانی کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں یہ صدمہ بخوشی برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ تھے صدیق، اس کو کہتے ہیں سچ بولنا، اور یہ ہے وہ چیزیں جو سچائی کے بعد انسان کو پیش آتی ہیں۔ قال سلام علیک، باپ نے اس قدر سختی کا معاملہ کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جواباً انتہائی حسن سلوک، اور آخر دم تک بھی بر الوالدین نہیں چھوڑی، احسان نہیں چھوڑا، کہا سلام ہو آپ پر۔ یہ کیوں کہا؟ دو وجوہات ہو سکتی، ایک تو یہ، آپ مجھے اگر کچھ کہیں گے بھی تو میری طرف سے آپ ایسا رویہ نہیں پائیں گے جواباً،
السلام علیکم کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم دعا دیتے ہیں دوسرے کو، دوسرے یہ کہ میری طرف سے تم بے فکر رہو، میں ایسا نہیں کروں، مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی شخص فضول باتوں پر اتر آئے، حجت بازی کرنے لگے یا معاملہ بڑھنے کا موقع پیش آ جائے، تو ایسے موقع پر کیا حکم ہے کہ انسان الگ ہو جائے اور دوسرے کو اس کے حال پہ چھوڑ دے۔ کسی کو بھی سمجھائے بغیر، تبلیغ کے بغیر، بات پہنچائے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ چھوڑنا غلط ہوگا۔ پہلے فرض ادا کیا جائے اور اس کے بعد بائیکاٹ کیا جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔